آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 59 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم بھلا بتاؤ تم ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے لکم تمہارے لیے من رزق رزق۔ یاد رہے کہ روزی کا اطلاق صرف خوراک پر نہیں ہوتا بلکہ عربی زبان میں رزق کا لفظ وسیع تر معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا رزق کی اولاد، فلاں آدمی کو اولاد دی گئی۔ رزق مال، فلاں کو مال دیا گیا، یا رزق طعام یعنی فلاں کو کھانا دیا گیا۔ غرض کے رزق میں کھانے پینے کے علاوہ لباس، مکان، سواری، تمام ضروریات زندگی شامل ہیں، تاہم عام طور پر اس کا اطلاق کھانے پینے کی اشیاء پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی کی زبان سے مشرکین کو کہلوایا ہے کہ ذرا بتلاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ فَجَعَلْتُمْ چنانچہ تم نے بنایا منہ اس میں سے حراماً کچھ حرام وحلالاً اور کچھ حلال۔ اس آیت سے ثابت ہوا کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام سمجھنا ممنوع ہے اور اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، ممنوعات کو حلال کہتے ہیں اور حلال کو حرام۔ بعض سود کو حلال کہنے پر مصر ہیں اور بعض عورتوں کی بے قیدیوں اور بے پردگیوں کو مباح سمجھتے ہیں اور حلال ٹھہراتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اللہ کیا اللہ نے آذینا حکم دیا لکم تمہیں ام علی اللہ یا اللہ پر تفترون تم افتراء باندھتے ہو۔ رزق سے عموماً کھانے پینے کی چیزیں مراد لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ لفظ بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہ دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنی علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت، اس کی بخشی ہوئی ہر دولت رزق ہے، خواہ اس کا تعلق جسمانی صحت سے ہو یا قلبی اطمینان سے، کائنات میں پھیلی ہوئی رنگا رنگی بھوک قلمونی سے بھی، یا اندرون خانہ بحفاظت رکھے ہوئے سامان عیش عشرت سے، علم کی کثرت سے ہو یا مال کی فراوانی سے، الغرض ان سب کا تعلق رزق سے ہی ہے اور ان میں سے ہر ایک کا بہتر استعمال عمدہ عبادت ہے۔ لیکن ہمارے اس پڑھے لکھے جاہل سماج کا عالم یہ ہے کہ اس نے رزق کے وسیع مفہوم کو سمجھنے کی بجائے اس کے مراد و معانی کو محدود کر دیا اور اس کا تعلق ہر ایک سے جدا کرتے ہوئے صرف مال کی فراوانی سے مربوط کر دیا، اور پھر کیا تھا وہی معیار عزت بھی بن گیا، جس کا لازمی نتیجہ یہی ہوا کہ ہر کوئی اس کے حصول میں پاگل دیوانہ ہو گیا اور حرام حلال کی تمیز کیے بغیر مقابلہ رائی پر اتر آیا۔ اور پھر کیا تھا شرافت کو حماقت، ظلم کو انصاف، اس نے اخلاق کو مجبوری کا نام دے دیا۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ مادی اعتبار سے زمانہ ترقی پذیر ہے۔ سائنسی ایجادات و انکشافات نے رزق اور مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے وسیع تر امکانات پیدا کر دیے ہیں۔ کمپنیوں، کارخانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، سڑکوں پر دوڑتی ہوئی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، رہائش کے عمدہ مکانات، تعیش کے اسباب وسائل، زیب و زینت کی نت نئی چیزیں نظروں کے سامنے ہیں۔ ان میں صنعتی انقلابات، ٹیکنالوجی کی کثرت تصور سے زیادہ اضافہ کیا ہے، آسائش و آرام اور ارمانوں کی تکمیل کی نئی نئی راہیں کھلتی جا رہی ہیں۔ اس مادی ترقی کا نتیجہ یہ ہے کہ کل تک جیسے سائیکل بھی میسر نہیں تھی، آج وہ قیمتی گاڑیوں پر چل رہا ہے۔ جھونپڑیوں میں زندگی بسر کرنے والے آج عالی شان بلڈنگوں میں سو رہے ہیں۔ جو کل تک ایک ایک پیسے کے محتاج تھے وہ آج کروڑوں کے مالک ہیں اور ان کا پورا گھر اسباب و تعیش سے بھرا ہوا ہے۔
لیکن ان سب کے باوجود آج کے لوگ زیادہ پریشانی مایوس نظر آتے ہیں۔ روحانی قلبی سکون کسی کو حاصل نہیں، ہر ایک کی زبان پر مال مال مال، وقت اور دولت میں بے برکتی کا شکوہ ہے، کوئی مختلف بیماریوں کا شکار ہے تو کوئی گھریلو خاندانی اختلافات دشمنی کے سبب نہایت پریشانیوں میں مبتلا ہے، ناجائز مقدمات نے کسی کو تھکا دی ہے تو کوئی اپنی بیوی اور اولاد کی نافرمانی سے لاچار ہے۔ غرض پریشانی کی نوعیت کچھ بھی ہو، پریشانی مصیبت ہر ایک کے ساتھ ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک اور اہل ثروت بھی پریشان ہیں، جن کو رات کی صحیح نیند بھی میسر نہیں۔ بالآخر راحت و آسائش کے تمام سامان کے باوجود حقیقی راحت اور سکون کا فقدان کیوں ہے؟ بے اطمینانی پریشانی کی وبا نے ہر ایک کو کیوں مجبور کر رکھا ہے؟ اور کیوں آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں خودکشی، قتل و قتال کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں؟ دراصل لوگوں نے آج سکون، راحت، عہدوں اور پیسوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ مال و دولت کی کثرت نے بندوں کا رشتہ رب سے توڑ دیا ہے۔ وہ آخرت کو بھول کر دنیا اور دنیا کے اسباب و وسائل کو جمع کرنے میں جٹ گئے ہیں۔ قبروں کو روشن کرنے کی بجائے دنیوی گھروں کو عالی شان بنانے، ان کو روشن کرنے، ان کے زیب و زینت میں مگن ہے۔ ظاہر ہے کہ مال و دولت کی زیادتی خوبصورت عمارت میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سکون فراہم کر سکے۔ مال کی کثرت سے اگر سکون ملتا تو قارون دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہوتا۔ حکومت اور عہدوں سے اگر سکون ملتا تو فرعون دنیا کا سب سے پرسکون انسان گزرتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ دولت اور عہدوں کے باوجود پریشان حال رہے اور پریشانی کے ساتھ ہی عبرتناک موت کے ذریعے دنیا سے چل بسے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دولت جائیداد کے ذریعے عالیشان اور اونچے بلڈنگ میں تو بنا سکتا ہے مگر سکون نہیں خرید سکتا۔ عہدوں کے ذریعے سے لوگوں میں رعب و دبدبہ قائم کر سکتا ہے مگر اسے حقیقی راحت میسر نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک انسان مال سے کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، حسن و جمال نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھی دوائیں تو خرید سکتا ہے، اچھی صحت نہیں خرید سکتا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ سکون اور قلبی راحت بھی خدا کا عطیہ ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق ان بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو کم آمدنی میں بھی برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے اور ہر طرح سے آرام راحت میسر کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو مال و دولت کے باوجود مختلف مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے، اور ہزار کمائی کے باوجود گھر میں برکت کا نام نشان نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے برکت کے نزول کا ضابطہ اس طرح بیان فرمایا ہے: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آسمان و زمین کی برکتوں سے مراد ہر قسم کی برکات ہیں، صحت میں، کاموں میں، وقت میں، مال میں، کھانے پینے اور استعمال ضرورت کی تمام چیزوں میں برکت رحمت نازل کی جاتی ہے، جس سے مقصود مطلوب آسان ہو جاتا ہے اور تادیر اس کے استعمال کی توفیق دی جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کی صحت تقریباً 10 سال سے بالکل ٹھیک ہے، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، اسے یاد بھی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس کب گیا تھا۔ یہ صحت کی برکت ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے آنے کی کلفتوں اور الجھنوں سے بچ گیا، وہ مستقل اپنا کام کرتا رہا، وقت بھی محفوظ رہا، پیسہ بھی محفوظ رہا۔ اس طرح تھوڑے وقت میں امید سے زیادہ کام کرنا بھی ایک قسم کی برکت ہے۔ جس کام کے لیے آدمی کہیں جاتا ہے یا جس کام میں مصروف رہتا ہے، اگر وہ کام صحیح طرح ہو گیا، کوئی رکاوٹ نہ آئی تو یہ بھی برکت ہے، اور اگر کام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اعمال بد کی نحوست کے سبب اللہ کی طرف سے بے برکتی کا انتظام کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ وقت میں بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں کہ صبح سے شام ہو جاتی ہے، وقت اس قدر تیزی سے گزر جاتا ہے کہ دن کا احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی کام مکمل نہیں ہو پاتا کہ دوسرا دن بلکہ دوسرا ہفتہ، دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، سال ہر سال تیزی سے گزر رہے ہیں، کوئی قابل لحاظ کام انجام نہیں دیا جا سکا۔ بلا شبہ یہ بے برکتی ہے جو انسان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے، لیکن بہت سے بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے ہزاروں کتابیں تصنیف کی ہیں، لاکھوں شاگرد پیدا کیے ہیں،
تصوف سلوک کی راہ میں بھی خلفاء مریدین کی ایک بڑی تعداد تیار کی ہے۔ ان کی طویل خدمات کو اگر ان کی عمر پر آج تقسیم کیا جائے تو عقل حیران ہو جاتی ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ آخر اتنے کم وقت میں اتنا عظیم کارنامہ کیسے انجام دیا گیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کی برکت کی وجہ سے ان کے وقت میں برکت دی تھی کہ کم وقت میں توقع سے زیادہ کام کر گئے، جو آج لوگ صدیوں میں نہیں کر سکتے۔ ایسے خدا ترس افراد آج بھی موجود ہیں۔ ان کی اخلاص للہیت کے مطابق ان کے اوقات میں برکت کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ ایک عام مسلمان بھی جب اللہ سے ڈرتا ہے اور اطاعت الہی کو اپنا شعار بناتا ہے تو اس کی نیکی تقوی کے اعتبار سے اس کے وقت میں برکت دے دی جاتی ہے، جس سے وہ بہت سے ایسے کام کر لیتا ہے جو گناہگار نہیں کر سکتے۔ بہت سے کج فہم لوگوں کو برکت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگ مذاق بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس 10,000 روپے ہیں، کیا نیک کام کرنے سے وہ 12,000 بن جائیں گے۔ یاد رہے کہ برکت سے مراد روپے کی مقدار میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ روپے کا صحیح جگہ استعمال ہونا، کم پیسوں میں کام کا بن جانا، تھوڑی آمدنی میں ضرورت پوری ہو جانا، یہ سب مال کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ بہت سے دوست احباب کی آمدنی 1 لاکھ سے زائد ہر مہینے ہوتی ہے، مگر کچھ پیسے بیماریوں اور اسپتالوں میں، کچھ ناجائز مقدمات کی پیروی میں، کچھ عیش و عشرت میں اور کچھ گناہ کے کاموں میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی ان کے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور قرض کی نوبت آ جاتی ہے۔ سماج میں کوئی عزت ہے اور نہ قلبی ذہنی سکون انہیں حاصل ہے۔ یہ اللہ سے بغاوت کا نتیجہ ہے جس کے سبب مال سے برکت اٹھا لی گئی۔ اس کے برعکس مدارس دینی کاموں سے وابستہ افراد کی زندگی کو مطالعہ کیا جائے تو ہر ایک کو حیرت ہوگی کہ معمولی تنخواہوں میں اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے وہ باعزت باوقار زندگی گزارتے ہیں، جس پر بڑی تنخواہ پانے والوں کو رشک آنے لگتا ہے۔ جب انسان خدا کی طرف سے توجہ پھیر لیتا ہے اور دنیا کی عیش و عشرت میں پڑھ کر غافل بدمست ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف شکلوں میں عذاب کا نزول ہوتا ہے، جس میں ایک بے برکتی بھی ہے، اور پھر وہ اپنی اہل خانہ کی بیماری، رزق کی تنگی، اولاد کی نافرمانی، حکمرانوں کی ظلم و زیادتی، مختلف حادثات مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی ترک کر دیتا ہے اور احکام الہی کی پوری اتباع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیوی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور وہ غیب سے اس کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، حادثات پریشانیوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے اور رزق، وقت، زندگی وغیرہ میں برکت کے راستے کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں نیکوکاروں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ہر طرف سے انہیں خوش آمدید کی صدا آنے لگتی ہے۔ بڑے دنیوی عہدیدار ان کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں اور ان سے دعا کراتے ہیں۔ آخر ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے تمام لوگ ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں؟ ان کی نیکی صالحیت ہی ایسی مقناطیس ہے جو لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور سارے لوگ ان کے گرویدہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو دنیا میں بھی امن و سکون اور قلبی ذہنی راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ دنیا بھی کمائیں مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فراموش نہ کریں، خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط مستحکم رکھیں، نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، زندگی کا ہر لمحہ عند اللہ جوابدہی کے احساس کے ساتھ گزاریں، مال و دولت پر فخر و تکبر کی بجائے تواضع کی صفت پیدا کریں۔ جب زندگی ان خطوط پر گزرے گی جن پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی زندگی گزاری تو قدم قدم پر اتنی برکتیں نازل ہوں گی آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ مال و دولت سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ کی توفیق مدد شامل حال نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔